السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم ایک کتاب ہے، یہ آپ اپنی اسکرین پر بھی اس کا ٹائٹل دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ کتاب ہے ایام یزید، یزید کی مذہبی و سیاسی زندگی کا مدلل جائزہ، اور یہ اس کی طبع دوم ہے، یعنی سیکنڈ ایڈیشن ہے۔ یہ کتاب لکھی ہے مصطفیٰ المصفی صاحب نے، ایک اہل حدیث عالم دین ہے، ممتاز اہل حدیث عالم دین ہے، لیکن اہل حدیث جماعت کو اس شخص کی قدر نہیں ہے، یا پھر یزیدی اہل حدیثوں کو ان کی قدر نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ بھی یزید کے خلاف قلم اٹھا لے، زبان اٹھا لے، تو اس کے خلاف اہل حدیث اکثر ہو جایا کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب ہم نے پرچیز کی اور پڑھی اور سوچا اس کا کچھ تعارف آپ کو کروا دیں اور آپ کو موٹیویٹ کریں کہ اس طرح کی کتابیں ضرور اپنے پاس رکھیں۔ آگے ویسے بھی محرم آنا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ برسات کا بھی موسم آگے آنا ہے، تو جو یزیدی مینڈک ہیں وہ ٹر ٹر کرتے ہوئے آپ کے سامنے آئیں گے، تو ان کو جواب دینے کے لیے یہ کتاب بہت زبردست ہے۔ اور یہ کتاب مجھے پرسنلی اس لیے بھی بہت پسند آئی کہ یزید کے کردار کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ حرہ ہے، ٹھیک ہے؟ واقعہ حرہ کے اوپر اکثر لوگ بہت زبان درازیاں کرتے ہیں۔ اس واقعہ حرہ کو اور اس کے اندر شہید ہونے والے صحابہ کرام کے اوپر بھی بہت زیادہ انہوں نے روشنی ڈالی، ان کے نام بھی لکھے، بلکہ میں کچھ عرصہ پہلے ان صحابہ کے اوپر، ان کی اولادوں کے ناموں کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا، ان کے نام اکٹھے کر رہا تھا، لیکن انہوں نے میرے لیے بہت آسانی کر دی اس کتاب کے اندر، اللہ کریم ان پہ رحمتیں اپنی فرمائے، کہ انہوں نے ان سب یا بیشتر کافی زیادہ صحابہ کے اور ان کی اولادوں کے نام اس کتاب کے اندر اکٹھے کر دیے، تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو، لوگ جان سکیں کہ یزیدی افواج نے کس کس طریقے سے صحابہ اور ان کی اولادوں کو تحت کیا۔ پھر اسی کتاب کے اندر آپ مزید آگے جائیں تو آپ کو اس کے اندر قہر الہی یزید کے اوپر، اس کے بارے میں علماء کی رائے کیا ہے، یزید اکابرین اہل حدیث کی نظر میں اس میں بہت زبردست اس کے اندر ہے، اور اس لحاظ سے اہل حدیثوں کو یہ کتاب لازمی لینی چاہیے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے اکابرین کیا تھے یزید کے معاملے کے اندر، اور آج اہل حدیث کچھ نام نہاد اہل حدیث کیا ہیں اس معاملے کے اندر۔ اس کتاب کی تقدیم جو ہے وہ بھی اہل حدیثوں کے نامور عالم دین سید ضیاء اللہ شاہ بخاری نے لکھی، اور وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کتاب کے اندر یزید فقہائے کرام کی نظر میں کیا ہے، یزید کے سیاہ کارنامے کیا تھے، وہ سب بڑے خوبصورت طریقے سے اس کتاب کے اندر درج کیے گئے۔ بڑے اکابر علماء کی، مفسرین کی کیا رائے ہے، مورخین کی کیا رائے ہے، محدثین کی کیا رائے ہے، سب اس کے اندر جمع کر دی۔ امام ابن حجر کی کیا رائے ہے، امام ابن اثیر کی کیا رائے ہے، امام ابن کثیر کی کیا رائے ہے، ابن تیمیہ، سب کو انہوں نے اس ایک کتاب کے اندر پرو دیا ہے۔ یہ سمجھ لیں یہ کتاب، آج تو ان لوگوں کو اس کتاب کا علم نہیں ہے، لیکن جب لوگ اس کو خریدیں گے، اس کو پڑھیں گے، اور پتہ چلے گا دیوبند، بریلوی، اہل حدیث اور دیگر اکابرین امت کی نظر میں یزید کی کیا حیثیت ہے، وہ آپ سب کچھ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور آگے بھی لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ جب ہم نے یہ کتاب خریدی کچھ دن پہلے یا کچھ ہفتے پہلے، تو ہم بڑے شوق ہو گئے کہ اتنی زبردست کتاب، اور اس کی قیمت صرف اور صرف اس وقت 600 روپے تھی۔ اب ہمیں معلوم نہیں کہ 600 روپے ہے یا زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قیمتیں چیزوں کی آسمان پہ پہنچی ہوئی ہیں، لیکن بہرحال یہ کتاب آپ کو آئی تھنک 600 روپے میں مل جائے گی۔ اور اس کتاب کے اندر بہت زبردست باتیں ہیں جو کہ یزیدی لوگوں سے چھپاتے ہیں، تو اس لیے ہم آپ کو ریفر کریں گے کہ یہ کتاب ضرور خریدیں اور اس کو ضرور پڑھیں۔ اور اس کے شروع میں ایک ڈاکٹر عبدالرؤف حمزہ صاحب ہیں، بہت اچھے بھائی ہیں، انہوں نے بھی اس کتاب کے شروع میں اپنے الفاظ بھی لکھے ہیں مصطفیٰ مصفی صاحب کی ریکویسٹ کے اوپر، تو اس میں ایک شعر ہے، ہم وہ شعر پڑھ کے اس کتاب کو ختم کرتے ہیں یا آپ کو ریفر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، کئی یزیدیوں نے للکارا ہے مجھے، ضرب شبیر لگانے آ گیا ہوں۔ تو یہ کتاب ضرور خریدیے
اور ضرب شبیری اگر آپ چاہتے ہیں اور یزیدیوں کو للکارنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب کسی اسلحے سے اور کسی بڑے علمی ذخیرے سے کم نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔